الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیز دوستو، میں ہوں قاری نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں چشتی ولاگز۔ تو کافی سارے دوستوں کی فرمائش پر ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کی طرف آپ کی توجہ دلانی ہے۔ اکثر آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بیویاں جو ہے وہ بیان جو کرتی ہیں گھروں میں جا کر، وہ اس چیز پہ زور دیتی ہیں کہ جو نوں آتی ہے نا، نئی گھر میں بہو آتی ہے، اس کے لیے یہ فرض نہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہ سسر کی خدمت کرے، وہ ساس کی خدمت کرے، وہ صرف شوہر کے لیے ہی ہے۔ دوستو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں اور دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف ہجرت فرمائی، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سپاہی کو دیکھا، وہ کسی کے ساتھ لڑ رہا تھا، تو آپ نے اسے ایک دن سمجھایا اور اسے واپس گھر بھیج دیا۔ اگلے دن پھر دیکھا کسی اور چوک پہ وہ لڑ رہا تھا، اگلے دن پھر دیکھا وہ لڑ رہا تھا، پھر آپ کو جلال آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ویسے بھی بہت جلال والے، تو آپ نے اس کو جو تھپڑ مارا یا مکہ مارا تو وہ نبی کا تھپڑ تھا یا نبی کا مکہ تھا، اس سے وہ فرعون کا سپاہی جاں بحق ہو گیا، ختم ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ آپ ادھر تشریف لے جائیں، وہ فرعون کا سپاہی ہے، اس کو پتہ چلا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو آپ نے پھر وہاں سے ہجرت کی۔ آگے آپ نے جو واقعہ دیکھا، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جو تھیں وہ بکریاں چراتی تھیں، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں لیکن وہ دو بیویاں وہ علیحدہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں ادھر بیٹھی اور کیا ماجرا ہے کہ یہ لوگ پانی پلا رہے ہیں، آپ نہیں پلا رہے؟ انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے نا یہ نکالتے ہیں، وہ جو بوکا ہے وہ کنویں سے نکالنے والا وہ بہت وزنی ہے، اس کو 4-5 آدمی نکالتے ہیں تو وہ نکلتا ہے، تو یہ چونکہ زیادہ لوگ ہیں، ہم عورتیں ہیں، کمزور ہیں، تو یہ اینڈ پہ ہمیں موقع دیں گے۔ تو آپ کو بڑی غیرت آئی، موسیٰ علیہ السلام بڑے غیرت والے۔ آپ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، عورت کی تعظیم لازم ہے آپ سب پہ۔ تو آپ نے جا کے ان سے بات کی، انہوں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو آپ خود ہی نکال کے ان کو پلا دو، اتنے آپ ان کے ہمدرد بن رہے ہو، خیر خواہ بن رہے ہو۔ تو وہ نبی کی طاقت تھی، تو آپ نے پھر وہ بوکا جب نکالا تو پانی پلایا، تو وہ جلدی گھر پہنچ گئی۔ ان کے ابا نے شعیب علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آج جلدی گھر آ گئی ہو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ایک حسین ہمیں نوجوان ملا ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے بھی ملوائیں۔ تو بعد انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمارے گھر چلیں۔ انہوں نے کہا دیکھیں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اگر آگے چلوں گا تو راستہ بھول جاؤں گا، اگر پیچھے چلوں گا تو میری نگاہ آپ پہ جائے گی۔ آپ ایسا کریں ایک لکڑی لے آئیں، وہ مجھے دے دیں، تو لکڑی ادھر ادھر جس طرح ڈرائیونگ بندہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ نبی تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ چل پڑے، شعیب علیہ السلام سے ملے۔ اب بچیوں نے کہا کہ ابا جی وہ جو بات کرنی ہے وہ کریں۔ شعیب علیہ السلام کے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں ان کو اپنا رشتہ دے دوں اپنی بیٹی کا نا۔ تو جب آپ نے پوچھا نا کہاں سے آئے ہو کیسے ہو، تو آپ نے سارا واقعہ بتا دیا۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، لیکن آپ کا وکیل کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا وکیل اللہ ہے، میں اللہ کو وکیل فرماتا ہوں۔ تو پھر شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا ایسا ہے کہ اگر میں رشتہ دوں تو حق مہر میں آپ کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میرے پاس حق مہر تو نہیں ہے، میں تو ملک چھوڑ چکا ہوں، میں تو پردیسی ہوں۔ الیہ من خیر فقیر، قرآن پڑھے ذرا آپ کو پتہ چلے۔ میں تو فقیر ہوں، اللہ تو مہربانی فرما، درخت کے نیچے بیٹھ کے آپ دعا فرما رہے تھے تو اللہ نے مہربانی فرمائی، ایسا سبب بنا۔ تو شعیب علیہ السلام نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کی کہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وکیل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں، اس کے بدلے میں 10 سال حق مہر میں آپ نے میری بکریاں چرانی ہیں۔ وہ بیویو خیال کرو، ذرا دیکھو کہ سسر کی بکریوں کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کے لیے ہمیں بھر لی۔ وہ جو نام نہاد عالمہ بنی پھرتی ہے نا، 2-4 دن مدرسے میں جا کے یا 2-4 دن بیان کر کے کہتے ہیں ہم نے پڑھا علم، قرآن کی تفسیر اٹھاؤ ذرا پڑھو، تفسیر مدنی پڑھو، تفسیر خازن پڑھو، تفسیر ابن کثیر پڑھو، تفسیر المعانی پڑھو، ذرا آپ کو پتہ چلے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا۔ قرآن کے واقعات ہیں، یہ حدیث بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کے واقعات ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال حق مہر میں آپ نے سسر کی بکریاں چرائیں۔
اور آپ کس منہ سے کہتی ہو کہ نہیں نہیں میں تو ادھر آ گئی ہوں تو لہٰذا میں سسر کے کپڑے نہیں دھونے، میں نے سسر کا کچھ نہیں کرنا، میں نے ساس کا کچھ نہیں کرنا، میں نے نندوں کا کچھ نہیں کرنا۔ یاد رکھیں یہ شوہر کی اطاعت کیا ہے؟ جو کچھ شوہر آپ کو حکم دے آپ نے کرنا ہے۔ وہ کون سا شوہر ہے جو کہتا ہے کہ میری امی جو ہے خود کپڑے آپ دھوئے آپ دیکھتی رہیں، میری امی کھانا آپ بنائے آپ دیکھتی رہیں، میری امی اپنے کپڑے آپ پریس کرے آپ دیکھتی رہیں، میرے ابا کو دوائی کی ضرورت ہے وہ آپ اٹھے وہ آپ لے کر کھائے آپ دیکھتی رہیں۔ یہ سچ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، جو میں نے آج پڑھی ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، لیکن معاشرے کا حسن، معاشرے کا توازن تب قائم رہتا ہے کہ جب ایک گھر میں نئی بہو آئے یا نئی نوح آئے تو وہ ساس کو اپنی ماں تصور کرے، وہ سسر کو اپنا باپ تصور کرے، وہ اپنے دیوروں کو اپنا بھائی تصور کرے، ایسا اخلاق پیش کرے۔ کچھ نہیں جاتا، اتنا کہہ دے ابا جی آپ تشریف رکھیں، جو کچھ آپ کو چاہیے لیں میں آپ کو پانی فریج سے نکال کے دے دیتی ہوں، امی جی آپ تشریف رکھیں میں آ گئی نا، میں تو آپ کی بیٹی ہوں۔ وہی نوح آج اگر اپنے سسر اور ساس کی خدمت نہیں کر رہی، کل کو اس کی اولاد ہونی ہے، بیٹے بیٹیاں ہونی ہیں، پھر اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ ویسا سلوک کرے گی۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو وہ دادا جی کے پاس گیا اور بیٹھا، دادا جی تھوڑا دور تھے تو وہ ڈگ ڈگی جو وہ ہوتے ہیں نا تماشے والے، ان کے پاس ایک ڈارو ٹائپ چیز ہوتی ہے، جب وہ بجاتا ہے تو باندر اس پہ وہ ڈانس کرتا ہے، یا وہ ریچھ والا وہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو سمجھ آ گئی، ڈمرو بھی کیسے ہیں کہتے ہیں اسے، وہ ڈگ ڈگی بھی کہتے ہیں اسے، تو وہ پڑا ہوا تھا۔ تو پوتے نے پوچھا دادا جی یہ کیا ہے، بڑے ابا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہی تو میرے کھانے پینے کا ذریعہ ہے، تیری جو امی ہے نا، میری جو نوح ہے، اس نے کہا کہ تیرا ابا ہو گیا بوڑھا، میرے بیٹے سے کہا لہذا اس کا گھر علیحدہ بنا، یہ یہاں کھانستا ہے، یہ ہمیں ڈسٹرب کرتا ہے ہماری لائف۔ آج کل کی جو ہماری بیٹیاں ہیں نا وہ یہ تصور کرتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ ہم اس گھر میں جائیں گی کہ جہاں سسر نہ ہو، ساس نہ ہو، نند نہ ہو، دیور نہ ہو، ہم اکیلی راج کریں گی۔ نہ، کوئی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت کے بدلے میں فقیر ہی بنا دے۔ اب یہ کیوں نہیں سوچتی کہ بڑی فیملی ہو میں سب کی خدمت کر کے جنت میں چلی جاؤں؟ ایسا کیوں نہیں سوچتی آپ؟ نیگیٹو کیوں سوچتی ہو؟ پازیٹیو سوچو، جو آپ لوگوں کے لیے سوچتے ہو وہ لوگ آپ کے لیے سوچیں گے۔ تو بیٹے نے جب پوچھا پوتے نے اچھا اس سے کیا آپ کرتے ہیں، تو دادا نے کہا کہ اس سے میں یہ کرتا ہوں کہ جب یہ بجاتا ہوں نا تو پھر کھانا آ جاتا ہے۔ فون دور تو تھا نہیں، یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ تو پوتے نے چپکے سے وہ چرا لیا اس کا جو ڈمرو تھا، جو ڈورو تھا، جو اس کا وہ باجا تھا، جو بھی تھا۔ تو وہ دادے نے دیکھا، اس کا ادھر آؤ بیٹے یہ کیا کر رہے ہو، کیوں چھپا رہے ہو؟ تو پوتے نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا اور بڑا خوبصورت جواب دیا، ان نوحوں کے لیے، ان بہوؤں کے لیے یہ سبق ہے۔ تو اس پوتے نے کہا دادا جی جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرے ساتھ بھی تو میری اولاد ایسا سلوک کرے گی، تب مجھے خریدنا پڑے گا یہ باجا، یہ ڈمرو، یہ چیز، یہ ڈورو، میں خریدوں گا۔ پھر اگر آپ کو میرے ابا نے ادھر بٹھایا ہے تو کل کو میں بھی ابا کو جو ہے، اپنے ابا کو میں بھی اس کو لگا جھوپڑی میں بٹھاؤں گا، جب میری بیوی آئے گی تو یہ میرے ابا کے کام آئے گا، میں اسے دے دوں گا۔ تو وہ لے کر گیا اور اپنے باپ سے اس نے کہا کہ دادا کے پاس یہ جو چیزیں میں اٹھا کے لایا ہوں۔ تو باپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا جو سلوک آپ نے اپنے باپ سے کیا میں بھی آپ کے ساتھ وہی کروں گا۔ اسی وقت اس کا باپ اٹھا اور اپنے باپ کو گھر لے آیا اور اس ننھے منھے بچے نے یہ تعلیم و تربیت دی۔ اب ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بیٹیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کمزور تھے، معاذ اللہ رن مرید تھے، معاذ اللہ ایسا ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان پڑھ تھے، وہ جسے کوہتور پہ اللہ نے کلام فرمایا، لیکن آپ سسر کو باپ سمجھتے ہوئے 10 سال بکریاں چرانے کے لیے، آج کے دور میں کوئی ایک دن تو کسی کا کام کرے؟ اندازہ لگایا کہ اس وقت کا منظر، اس وقت کا ماحول، پانی نکالنا اور ادھر جانا، وہ کیا منظر تھا۔ تو میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری بہووں، یہ آپ ذہن سے نکال دو بات، سسر باپ ہوتا ہے، ساس ماں ہوتی ہے، جیسا کرنا ویسا بھرنا، ایز یو ریپ سو شیل یو سا، جو آپ نے بونا ہے وہی آپ نے کاٹنا ہے۔ خدا کے لیے ایسا ذہن سے نکال دو، ایسا کوئی حکم شرع نہیں ہے کہ گھر میں اگر بزرگ ہے، کہ کریم آقا نے فرمایا کہ جس کو بزرگ دیکھو، تمہارا ابا اگر اللہ کو پیارا ہو گیا ہے تو جس کو اپنے باپ کی عمر کا دیکھو اسے باپ تصور کر کے۔ سیدنا عمر فاروق آپ عراق کے علاقے میں تھے، آپ کے عمر ابن خطاب کا جو والد تھا خطاب، اس کا ایک دوست تھا، ایک دفعہ وہ ملنے آیا، سیدنا عمر فاروق نے بچپن میں دیکھا کہ یہ میرے ابا کا دوست ہے۔ تو جب خطاب اس جہان سے تشریف لے گیا عمر کے
والد محترم انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا میرے بیٹے عمر میرے جانے کے بعد جو میرے دوست ہیں ان کو اپنا ابا تصور کرنا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پھر جب آپ خلیفۃ المسلمین بن گئے، آپ کو اللہ نے حکومت دے دی مدینے کی، آپ ریاست مدینہ کے والی بن گئے، امیر المومنین بن گئے، تو آپ تشریف لے گئے ملک عراق کی طرف۔ تو اتفاق سے وہی بزرگ جو باپ کے ساتھ مہمان بن کے آیا تھا اور جب بھی ڈال کے ملا تھا، جسے باپ نے کہا یہ میرا دوست ہے، آپ فوراً اپنی سواری سے اترے، اپنے سر کی دستار اتاری، اس بزرگ کے سر پہ رکھی، اس کا ہاتھ چوما، گلے ملے، ادب کیا۔ اس نے کہا بیٹا اللہ آپ کو سلامت رکھے، میں آپ کو نہیں جانتا، میں آپ کو نہیں پہچانتا، اتنا نیک سلوک آپ فرمایا تو بیٹے نہیں کرتے، آپ کون ہو؟ تو سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ میں وہ ہوں خطاب کا بیٹا جو اونٹ چلایا کرتا تھا۔ میں نے آپ کو دیکھا اپنے ابا کے ساتھ، اور ایک دفعہ دیکھا میں چھوٹا، اچھا آپ پانی لائے تھے، آپ کھانا لائے تھے، آپ روٹی، جی جی میں وہی۔ تو کیا کہا آپ کے ابا نے؟ میرے ابے نے جاتے ہوئے کہا کہ جو میرے دوست ہیں وہ تمہارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ نیک سلوک۔ میں اس وقت میں بھی پردیش میں جس طرح آپ، تو میں اور کیا دوں؟ میرے پاس یہ دستار ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور بھی میں خدمت کرتا ہوں۔ آپ میرے ابا کے دوست ہیں تو میرے لیے والد کا مقام رکھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا نے فرمایا جس کو دیکھو ماں کے برابر ہے، آگے بڑھ کر اس کو ماں کا پیار دو، خدا تمہیں ماں جیسا وہ اس کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو بیٹیوں ایسا نہ سوچا کرو شادی سے پہلے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، یہ تڑیے وڑیے میرا باپ اتنا کروڑ پتی ہے فلاں فلاں۔ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ فقیر کرنے والا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو آج کا یہ آپ کو میسج ہے کہ مہربانی کریں، جس گھر میں جائیں تمہارے اخلاق سے، تمہارے کردار سے تمہاری ساس کا دل نہ دکھے، تمہارے سسر کا دل نہ دکھے۔ جو تمہارے شوہر کی پراپرٹی ہے وہ تمہارے سسر کی ہے، جو تمہارا شوہر اتنا حسین ہے اس کو تمہاری ساس نے پال پوس کے بڑا کیا۔ اگر آپ ایسا کرو گی تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ نہ جانے کتنے گھروں کو جلا گئی یہ نفرت کی آگ، ایک بھیڑ سی لگی تھی کفن کی دکان پر۔ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ اخلاق کا اچھا ہونا محبت الہی کی دلیل ہے، اخلاق کا برا ہونا غضب الہی کی دلیل ہے۔ اللہ ان کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا جو دوسروں کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اللہ اس پہ رحم نہیں فرماتا جو دوسروں پہ رحم نہیں فرماتے۔ من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا خدا اس پہ رحم نہیں کرتا، جو دوسروں کے کام نہیں آتا وہ خود تنہا ہوتا ہے، اکیلے زندگی میں روتا ہے۔ تو خدا را اس میسج کو سمجھیں، آگے پھیلائیں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔